پہاڑی پہ چڑھنا ہے اور 3 مرتبہ اللہ اکبر. ویسے تو اونچی جگہ جب بھی چڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تو یہاں بھی اونچی جگہ پہاڑی ہے. اصل میں پہلے یہاں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ پہلے ایسے کھلے عام بندے چڑھ جاتے تھے، لیکن اب انہوں نے بند کر دی ہے. یہ جگہ آگے موٹا شیشہ لگا کر نظر آتی ہے لیکن بند کر دی. لیکن انہوں نے ایک ایسا پتھر لگا کر، پہاڑی نہیں لگتی لیکن وہ پتھر لگا ہوا ہے وہ پہاڑی کے اوپر، وہ آپ کی سہولت کے لیے کہ پاؤں زخمی نہ ہو جائیں اور کوئی گر جائے تو کوئی زخمی نہ ہو جائے. تو وہ ہے پہاڑی کے اوپر، تھوڑا سا اوپر چڑھنا ہے اور اللہ اکبر آپ نے کہنا ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے اپنا رخ کرنا ہے قبلے کی طرف. اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے، پہلے نظر آتا تھا خانہ کعبہ، اب نظر نہیں آتا. اب بلڈنگیں بن گئی ہیں تو اب نظر نہیں آتی. آپ نے اپنا رخ ادھر کرنا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھانا ہے جیسے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھانے. اور یہ جو دعا لکھی ہوئی ہے یہ 3 مرتبہ پڑھنی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ. یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور قبلہ رخ ہو کر پڑھنی ہے اور ایسے ہاتھ کر کے. بہت سے لوگ ایسے ایسے کرتے ہیں، ایسے ایسے وہاں جا کر ایسے ایسے نہیں کرنا، ایسے دعا کرنی ہے اور دعا کے انداز میں یہ پڑھنا ہے. اب آپ کا عمل چل پڑنا ہے مروہ کی طرف، سعی کا عمل شروع ہو گیا. لیکن ایک بات ابھی درمیان میں رہ گئی. یہ آئیے دیکھیں، درمیان میں آپ کو ایک جگہ نظر آئے گی جہاں 2 سبز یہ بیم بنے ہوئے ہیں سبز رنگ کے. پہلے لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، اب انہوں نے لائٹیں بھی لگا دی، بالکل نمایاں نظر آتی. تھوڑے سے فاصلے درمیان میں یہ جو جگہ ہے اس کے درمیان مردوں کو حکم ہے کہ وہ دوڑ کر چلیں، عورتوں کو نہیں، عورتوں کو نہیں. دیکھیں یہ پورا حج اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر فرمایا. اب دیکھ لیں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، قربانی کرنے کا، اور بیت اللہ انہوں نے بنایا، بیت اللہ. اور پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، پانی، حضرت حاجرہ کے دوڑنے کا. اللہ نے ایک ایک بات اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے، حالانکہ دوڑی حضرت حاجرہ تھی لیکن مردوں کو کہا گیا دوڑو تاکہ یہ یاد تازہ ہو جائے. اور عورتیں بیچاری کیونکہ کمزور ہوتی ہیں تو ان کو تو مسئلہ تھا نا پانی کی تلاش، تو ان کو تو مسئلہ نہیں ہے نا، اس لیے ان کو حکم نہیں ہے دوڑنے کا. وہ دوڑی تھی تو مردوں کو دوڑوا کر یہ یاد تازہ رکھی گئی. تو دراصل یہ پورا حج یہ حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی یہ یادیں تازہ رکھنے کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا. یہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی، اور یہ سارا عمل آپ غور کریں تو یہ سارا انہی کے خاندان کی یادیں تازہ کرتے ہیں. اچھا جی، تو یہ پہلا چکر مروہ پہنچ کر پورا ہو گیا. دوسرا چکر جو ہے آپ نے پھر صفا پہنچ کر پورا کیا. اب درمیان میں وہی دوڑنے کا عمل وہ جاری رہے گا. اور تیسرا پھر آپ نے مروہ پہنچ کر پورا کیا. چوتھا صفا پہنچ کر پورا ہوا. پھر 5واں آپ کا چکر مروہ پہنچ کر پورا ہو گیا. پھر چھٹا صفا پہنچ کر، اور 7ویں چکر جب آپ مروہ پہنچے تو آپ کا 7واں چکر پورے ہو گئے. ایک بات میں بتانا بھول گیا، وہ سن لیں. جو عمل صفا پہ آپ نے کیا تھا وہی کا وہی عمل مروہ میں بھی کرنا ہے. میرا خیال سے بات سمجھ میں آ گئی کہ میں ساری بات دوہراؤں؟ آ گئی. جو عمل آپ نے صفا پر کیا تھا، میں نے کہا یہ پڑھنا ہے،
پھر قبلہ رخ کرنا ہے، ہاں، اور یہ سارا تو یہ مروہ پہ بھی کرنا ہے۔ اب آپ جب پہنچ گئے مروہ اور 7 چکر پورے ہو گئے، اب آپ کا عمرہ تو مکمل ہو گیا، لیکن ایک عمل باقی ہے، بال کٹا کر احرام کھولنے کا۔ تو دیکھیں ذرا سعی، بعض لوگ صفا اور مروہ پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کا اشارہ اس طرح کرتے ہیں جیسے نماز کے لیے تکبیر کہہ رہے ہو، ایسے نہیں، یہ غلط ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دی۔ اسی طرح بعض لوگ پوری سعی میں دوڑتے رہتے ہیں، تو یہ بھی غلو ہے، سنت کے مطابق یہ نہیں، اور یہ تو صرف خاص جگہ پر دوڑنے کا ضروری ہے، اور اس میں خواتین، اچھا بعض وقت خواتین بھی دوڑتی رہتی ہیں تو ان کو بھی یہ اس کی اجازت نہیں۔ تو یہاں سعی کے بعد اب آپ نے اپنے بال کاٹنے اور آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، احرام ختم ہو گیا۔ یہاں یہ بھی مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، کیا عمرہ کرنے والا جس نے ابھی اپنی ٹینڈ نہیں کی دوسرے کی ٹینڈ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہو رہی ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ خواتین کے لیے یہ ہے کہ اپنے بالوں کو ایک طرف سے پکڑ کر 1 انچ جتنا ایک پور یہ اپنے بال کاٹ کر اپنے احرام کو ختم کر لیں، تو یہ وہ بھی عام لباس، آپ نے عام لباس پہن لینا ہے اور آپ کا احرام مکمل ہو گیا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ حج کا جو انتظار کرنا ہوگا، حج کی 6 دن ہیں، تاریخیں 8، 9، 10، 11، 12 اور 13۔ تو یہ ذرا ایک خاکہ تصویری دیکھ لیجئے کہ مکہ سے آپ نے مینا جانا ہے، مینا سے عرفات جانا ہے، عرفات سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے مینا آنا ہے، اور پھر مینا سے مکہ طواف افاضہ کے لیے آپ نے آنا۔ تو 8 ذی الحجہ آپ کا پہلا دن ہے، آپ نے اپنے کمرے سے جہاں آپ کی رہائش تھی، اپنی رہائش گاہ سے حج کا احرام باندھ لینا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حج کا احرام آپ نے اپنے کمرے سے ہی، رہائش گاہ سے ہی باندھ لینا ہے، اور آپ نے مینا کے لیے نکلنا ہے۔ اب آپ نے یہ نیت کرنی ہے لبیک حجن، کیونکہ یہ حج کا احرام باندھا جا رہا ہے، اور تلبیہ کہنا شروع کر دینا ہے، یہ الفاظ پھر کہہ لیں، یعنی اور اس طرح آپ نے مینا پہنچنا ہے۔ ظہر سے پہلے اگر پہنچ جائیں بہت اچھا، بہت اچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تھے، لیکن ظہر کے بعد بھی اگر لیٹ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز مینا میں ادا کرنی، تو یہ آپ کا مینا پہنچنے کا عمل ہے، اور صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے سورج نکلنے کے بعد عرفات کے لیے اگلے دن نکلنا ہے، اگلا دن 9 ذی الحجہ ہے۔ تو بہت سے حاجی لوگوں کو یہ جو گروپ والے ہوتے ہیں وہ صبح کی نماز سے پہلے ہی نکال دیتے ہیں، بسیں کھڑی ہیں، چلو بھائی بیٹھو بھائی، سواری کا انتظام ہے، تو وہ مجبوری ہے اگر ایسا ہو جائے، وگرنہ اصل طریقہ سورج نکلنے کے بعد پھر نکلنے کا ہے۔ اب آج 9 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحج حج کا دوسرا دن ہے۔ آج آپ کے کون کون سے کام ہیں؟ آپ نے وادی نمرہ پہنچنا ہے، وہاں وقوف عرفات کرنا ہے اور خطبہ حج سننا ہے، پھر مزدلفہ آپ نے آنا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے جب عرفات پہنچنا ہے تو وہاں عرفات کا ایک میدان ہے بہت بڑا، ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، میدان کا کچھ حصہ عرفات میں شامل نہیں ہے، کچھ حصہ عرفات میں شامل ہے، لہٰذا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اس حصے میں پڑاؤ ڈالیں جو عرفات کا میدان ہے۔ لہذا ان بورڈز جو لگے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر تسلی کر کے پھر آپ میدان عرفات، اگر کسی وجہ سے آپ کو پتہ نہیں چلا، کسی نے بتایا 10 منٹ باقی ہیں مغرب کو،
اور آپ سارا دن ہی عرفات کے میدان سے باہر بیٹھے رہے تو فوراً وہاں سے عرفات کے میدان میں آئیں، وگرنہ آپ کا حج نہیں ہوگا، وگرنہ آپ کا حج الحج عرفہ، حج نام ہی وقوف عرفہ کا، تو اگر آپ نے وقوف عرفہ نہیں کیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا حج نہیں، لہذا آپ کے ذمے ہیں کہ آپ میدان عرفات میں بیٹھے اور وہاں زیادہ سے زیادہ اللہ اللہ کریں۔ یہاں ظہر اور عصر کی 2 نمازیں آپ نے قصر کر کے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، پڑھائی جاتی ہیں، تو آپ نے پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ یہاں پر بھی اللہ کے گھر گئے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ مذہبی تعصب اور اپنی بنائی ہوئی کچھ باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ظہر کی نماز ظہر کے وقت، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھنی چاہیے، لہذا تم جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، تم ظہر کی ظہر کے وقت پڑھنا، عصر کی عصر کے وقت پڑھنا، اور اپنی اپنی پڑھ لینا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نامناسب ہے۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں قصر نہیں کرنی، پوری پڑھنی ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے والے وہ لوگ جو مکہ کے تھے مقامی، انہوں نے بھی قصر کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے، بدبختی ہے کہ ہم اس موقع پر بھی تعصب کو دیکھیں۔ ہم کسی جماعت کی دعوت نہیں دیتے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ فلاں جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، لہذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ 2 رکعت ظہر کی 2 عصر کی جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں تو جماعت ہی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اچھا یہاں ایک بات اور سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ جبل رحمت کہلاتی ہے، اس کے دامن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر پڑاؤ ڈالا تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پڑاؤ ڈالا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پہاڑی پہ چڑھ جائیں اور اس کو عبادت سمجھیں، اپنے آپ کو بھی تنگ کریں، اور کہیں آپ زخمی ہوں مسائل اور وہاں جا کر پتھر اکٹھے کرنا اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنا، تو یہ سارا عمل ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفید ہوا پڑا ہے، یہ سارے ہمارے مسلمان بھائی اوپر چڑھے ہوئے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا چڑھ لینے میں حرج بھی کوئی نہیں، اتنے پیسے لگا کر آپ گئے ہوئے ہیں، آپ کا جی چاہتا ہے ذرا اونچے چڑھ کے منظر دیکھیں، کوئی بات نہیں دیکھیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ شریعت ہے، یہ ضروری ہے، تو آپ ویسے چڑھ جائیں، لیکن شرعی لحاظ سے یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ اس جبل رحمت کی طرف منہ کر کے دعا کر رہے ہوتے، تو یہ درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قبلے کی طرف رخ کر کے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے۔ تو یہاں ایک میں دعا بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ کو رٹی ہونی چاہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ایسی دعا ہے، ایسی بڑی برکت ہے اس کی، تو آپ کو یہ یاد ہو جہاں آپ اور اذکار کر رہے ہیں۔ دیکھیں عرفات میں کچھ بھی نہیں کرنا، آپ نے ذکر اذکار کرنا ہے۔ بہت سے لوگ لینوں میں لگ کر پانی بھر رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیا، تو یہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے ذکر اذکار میں لگایا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے بتا دی ہیں جو یہاں لکھی ہوئی ہیں، صرف یہ بات کہ غروب آفتاب تک یہاں عرفات میں رہنا ہوتا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہوتی مغرب کی، لیکن غروب آفتاب سے پہلے نکلنا ٹھیک نہیں ہے، پہلے نہیں نکلنا۔ غروب آفتاب کا اعلان ہوتا ہے باقاعدہ، جو بھی ان کا طریقہ کار ہو آپ کو پتہ چل جائے، تو اب آپ نے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے پھر آگے نکل شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة